सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी चीफ कोआर्डिनेटर आल मुहर्रमुल हराम है आज। और कल नोटिफिकेशन शेयर हुआ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का एडहॉक रिलीफ अलाउंस के हवाले से, उसके भी तफसीली बात करते हैं। सबसे पहले तो उन तमाम साथियों का शुक्रिया कि जिन्होंने वालदा के लिए दुआ की, और रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआएं जो हैं वो जारी रखिए। एक तो तमाम मुलाजमीन जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के अहल हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप हैं कौन। आप वो मुलाजमीन हैं जिनको 8, 10 या 15 सालों से आज तक किसी ने पूछा नहीं था, और शूदर ज़ात अगर हिंदुओं के अंदर होती हैं तो इसी तरह मुलाजमीन में से भी आपकी हमारी वो कैटेगरी थी। जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन हुआ है, साथियों के ज़हन में बहुत से सवालात और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में इस हवाले से बड़ा क्लियर कट साथियों को बता चुका था। दोबारा से बताते चलें कि ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उन मुलाजमीन को मिलना है जो 100% या उससे ज़ायद की मरात जो हैं वो नहीं ले रहे हैं, और जो मैक्सिमम अगर किसी को मिला है तो वो 2022 के रेट के ऊपर जो है वो मिल रहा है। जब हम एग्रीमेंट पे भी गए तो 150% का हमारा मुतालबा था, तो 100 कितने % का जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट लेके आए। उन्होंने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके ऊपर हमने कहा कि हम तो रनिंग पे नहीं मांग रहे, जिस रेट के ऊपर ऑफिसर को या दूसरे महकमों पे दिए आप उसको दें। तो 2022 का जो मैक्सिमम था उसके ऊपर ये निगोशिएशन वगैरह स्टार्ट हुई। 25 और 15% एक, 40% आप ऑलरेडी पहले से ले रहे हैं, 30% ये। और इसके ऊपर भी बता दूं कि 30/6/2022 के रेट के ऊपर ही होगा। तमाम चीज़ों के ऊपर आते हैं। 17A प्रोविंसेस के हवाले से स्टेप वाइज चलते हैं। इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि जो 2022 का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा था उस अमाउंट को डबल कर लें तो वो अलहदा से अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी। हमारा एक अलमिया है जो मुलाजमीन के अंदर मायूसी जो है फैलाई जाती है, एक आस उम्मीद दिखाई जाती है कि जब एग्रीमेंट हो रहा था, हमारी कुछ चीज़ें तय हुई थी, तो फौरी रिलीफ के ऊपर जो है साथियों ने कहा कि जी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो अभी मार्च से मिलेगा। मुज़ाकरात में हमें पता है किस चीज़ का, उसके ऊपर सिर्फ टैक्स रिबेट की बात हुई। और फिर मज़ीद एक मायूसी फैलाने के लिए आपको याद होगा कि मार्च के अंदर जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया। फिर मज़ीद बजट के बाद इसकी तरदीद की हमने। बजट के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, जो वफाकी वज़रा थी उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में थे, सारे मामलात थे। बजट के अंदर जब हुआ तो 3 जो है चीज़ों का एक नोटिफिकेशन फिर से फेक जो है वो शेयर किया गया। साथी इस मैसेज को शेयर भी करें और वीडियो देखेंगे, आपको पता लग जाएगा किन रेट्स के ऊपर और क्या सर्कमस्टांसेस हैं इसके। दोबारा से एक फेक नोटिफिकेशन शेयर किया गया और साथियों के जहन के अंदर ये चीज़ डाली गई कि ये रनिंग बेसिक पे के ऊपर है। जो पहले मिल रहा है 15 वाला, उस अमाउंट को डबल कर लें वो मिलेगा। 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं वाजे करता चलूँ कि जिन महकमों की हम बात कर रहे थे 2022 के रेट्स पे मिलने के बावजूद जो है, ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, आपकी तनख्वाहें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुलाजमीन से, प्रेसिडेंट ऑफिस के मुलाजमीन से, FBR के मुलाजमीन से, हेल्थ के मुलाजमीन से जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि उनके अलाउंसेस जो है 2017 या उससे पिछली जो है, अगर उनको 100% मिला हुआ था तो पिछले रेट्स के ऊपर फ्रीज है। तो उन साथियों की कॉल्स भी आ रही है, गिला भी कर रहे हैं। तो बड़ा क्लियर कट उनके लिए मैसेज है कि यू हैव इंजॉयड। किसी ने अगर 2008 के रेट पे किसी को मिल रहा है 100%, उसको डिस्पैरिटी नहीं मिल रहा है, किसी को 13, 15 या 17 के रेट के ऊपर मिल रहा है, तो आप लोगों ने इंजॉय किया 8-8, 10-10 साल। अगर ये महरूम मुलाजमीन ये 70% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस अगर लेके आपसे थोड़ा सा आगे हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर होगी साथियों के साथ। फिर मज़ीद मैं एक चार्ट भी आपको दिखा दूं
2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 یہ 7 سالوں کے اندر جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا 57% تھا۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو ہے 2021 میں 25% ڈی آر اے جمع 10% ایڈ ہاک 35%، 2022 میں 15% ڈی آر اے جمع 15% ایڈ ہاک 30%، 2023 میں 1 سے 16 کی بات کر رہا ہوں 35% ایڈ ہاک، 2024 میں 25% ایڈ ہاک، اور یہ بھی 30% ایڈ ہاک جمع 10 یہ 165% جو ہے اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید 2022 میں پے اسکیل ریویژن، ٹائم اسکیل پروموشن ہم نے فیڈرل کے ملازمین کو لے کے دیا، اپ گریڈیشن، ون ٹائم ڈسپنسیشن، گریڈ 1 سے 5 کے ملازمین کو 2 اسکیل، 6 سے لے کے 15 تک 1 اسکیل۔ اس کی بیمہ مرات ہم نے لینی ہے، ہائرنگ کے اندر 44% اضافہ، اور پی ایم پیکج کے تحت جو ساتھی تھے اس کی ریگولرائزیشن۔ اب آ جاتے ہیں ہم پروونسز کے ساتھیوں کے اوپر۔ یہ جتنا اضافہ ملا ہے ابھی والا ڈی آر اے چھوڑ کے صوبائی ساتھیوں کو نہیں ملا۔ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی جب وفاق میں حاصل کیا تھا یہی معاملات چل رہے تھے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، ون تھنگ از ویری کلیئر، وہ 25% بھی ہم نے حاصل کیا، 15% بھی صوبوں کے ساتھیوں کو بھی ملا، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔ باقی جو ساتھی اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی لالی پاپ مل گیا یا کچھ ہے، 10 فروری کا جب احتجاج مؤخر کیا تھا ہم نے، ایک کمیٹی بنی تھی، 20 تاریخ کو دھرنے کی کال تھی، تو کتنے ساتھی وہاں پہ موجود تھے؟ 30 یا 40۔ ابھی بھی وہ لائیو ویڈیو جو ہے وہاں پہ موجود ہوگی۔ گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنا، کیلکولیٹر گروپ جو ہے ٹوٹلی ایکٹیو، اٹ ڈزنٹ میٹر، ساتھی صفوں میں اتحاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے معاملات جو ہے چل رہے ہیں، اور ابھی بھی کیونکہ ریسنٹ بجٹ کے اندر جو ہے رپورٹڈلی جو ہماری آرمی ہے ان کو رننگ بیسک پے ہے، تو ہم نے بھی وہ لکھ کے دی ہے۔ بٹ ایک چیز بڑی کلیئر، گھروں میں بیٹھ کے آپ کو رننگ بیسک پے کے اوپر یہ ملے گا۔ 40 لوگ جس دن دھرنا تھا، دوسرے دن رات کو کتنے لوگ تھے؟ گھروں میں بیٹھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں ریلیف ملے گا تو قطعاً نہیں ہے۔ جو باقی دیگر چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اصل مسائل ہیں، پینشن ریفارمز، رول 17A، ریگولرائزیشن، دیز آر دا میجر ایشوز جن کے حوالے سے کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے اگر یہ 3 مہینے کے اندر کمیٹی اپنی جو ہے پرفارمنس نہیں دیتی تو ایک دفعہ پھر سے نکلنا پڑے گا۔ اور یہ جتنے ساتھی ہیں یہ ذہن میں رکھیں، جو لالی پاپ یا فلانا یا فلانا یا فلانا، یہ ڈے 1 سے عادت ہے۔ حضرت علی کا قول کہ جس میں نیکی کریں اس کے شر سے بچیں۔ میکسیمم جو کالز آئی ہے ڈیفنس پیڈ سول امپلائیز کی، جی ہماری تو بڑی مجبوری ہے، ہم تو آ نہیں سکتے۔ کسی کو بیوی کا مسئلہ ہے، کسی نے بچوں کو گھروں سے لے کے آنا ہوتا ہے، جب عملی طور پہ جدوجہد کرنی ہوتی ہے تو ہمارے صوبائی ساتھی وہی جو کمیٹڈ ہیں، ہمارے وفاق کے ساتھی وہی جو کمیٹڈ ہیں۔ یہ ان تمام ملازمین کا سر صدقہ ہے، جتنا بھی ہے یہ آپ لوگوں کو ملا ہے۔ جو دیگر ایشوز ہیں پنجاب اور اس کے حوالے سے، ایک بہت بڑا پروٹیسٹ تھا جو کہ مس مینیج ہوا۔ پنجاب کی میٹنگ بھی کال کی گئی اور وہاں پہ ڈسکس یہی ہوا ہے کہ جو ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کے بعد آگے کا جو ہے وہ لائے عمل طے کیا جائے گا، غالباً 15 محرم کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ وفاق کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اگر گلگت بلتستان کے وہاں پہ جو ہے وفاق کی طرز کے اوپر یہ ہوا ہے تو رحمان باجوہ وہاں پہ نہیں گیا، وہاں پہ ساتھیوں کی اپنی ایفرٹس تھیں۔ کے پی کے اندر 15% آلریڈی انہوں نے بجٹ میں اناؤنس کیا، 30% کی کمٹمنٹ ہے، وہاں کے ساتھیوں کی ایفرٹس تھیں۔ گھروں میں بیٹھ کے کہیں کہ رحمان باجوہ آئے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے شفٹ ہوں، پھر اے ٹی ایم پہ بھی جائے، وہاں سے پیسے نکلوائے، خریداری کرے، آپ کے گھر میں لے کے آئے، کھانا پکا کے نوالے منہ کے اندر ڈالے، تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اپنے قائدین کے اوپر اعتماد رکھیں، صفوں میں اتحاد رکھیں،
یہ جو ہر دفعہ لالی پاپ اور ایک تماشا جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی دفعہ احتجاج میں آئے ہیں اور کتنی دفعہ وہاں پہ رکے. میں اپنے فیڈرل سیکریٹریٹ کی کور کمیٹی کی جو ٹیم ہے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وفاق کی جتنی یونینز ایسوسی ایشن ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنے ساتھی عملی طور پہ نکلے وہاں پہ آئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صوبائی قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صوبوں سے ہمارے جتنے ساتھی یہاں پہ آئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا حق ہے. عملی طور پہ آپ کو جو ہے نکلنا پڑے گا، بٹ لیٹس ویٹ کہ پہلے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو جائیں. محرم چل رہا ہے، اس کے بعد ایک لائے عمل بہترین طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ طے کر کے نکلیں گے. ون تھنگ از ویری کلیئر، صوبوں کے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، یہ ان کا حق ہے. اور جب تک یہ ان کا حق نہیں ملے گا تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ یہاں پہ نہیں رک رہا ہے، جو ایگریمنٹ ہے 100% تک اس کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد پھر اگلی لڑائی ہوگی کہ جو طاقتور محکمے ہیں وہ فریز کے اوپر ہیں، اور پھر ہم اس کو ڈی فریز کی طرف جو ہے لے کے جائیں گے. میکسیمم 2022 پہ چل رہی ہیں یہ چیزیں، تو اس کے اوپر ہی تھا. ابھی تک جو ہے تقریباً 165% ہم جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. شوکت صاحب جو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اور اس کی بات کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہیں. سب سے زیادہ دکھ اور افسوس یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے ہے. ہم نے ایجنڈے پہ رکھا، ساری چیزیں تھی، مگر 20 فروری کا جب احتجاج تھا تو انہوں نے 27 فروری کی کال دی. کس کے کہنے پہ کی، کس کے ایجنڈے پہ تھا؟ پھر 27 پہ 4 پہ گئی. جو 3000 ملازم نکلا ہوا تھا وہی نکل آتا، آ کے بیٹھ جاتا تو ہم ان کے لیے لڑائی بھی لڑتے. جب ہاتھ کھڑے کروائے تو وہاں پہ 5 ساتھی بھی نہیں ہوں گے، اور مقدمہ 3000 نوکری سے نکلے ہوئے ملازم کا لڑا جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا. 10 لاکھ وفاق پنجاب کا ملازم ہے. گریبانوں میں جھانکیں، عملی طور پہ بتائیں کہ یہاں پہ کتنے تھے. ٹوٹل 6 یا 7,000 ملازم. یہ ساری کامیابی ٹوٹل 6 سے 7,000 جو ملازم نکلا ہے اس کے سر پہ تھی. اس میں وفاق کا کوئی بھی نہیں ہوگا، سندھ کا کوئی نہیں ہوگا، بلوچستان کا کوئی نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا کے ساتھی تو تھے، چلو سارے کے سارے خیبر پختونخوا کے ساتھی تسلیم کر لیے، تو 6,000 خیبر پختونخوا کا. اگر خیبر پختونخوا کا بھی کوئی نہیں تو جو 6,000 ساتھی ہے، چلے میں 10 کر لیتا ہوں، 10,000 پنجاب کا. وفاق کا بھی کوئی نہیں، کسی صوبے کا کوئی نہیں. تو 10 لاکھ ملازم اپنا بینیفٹ اٹھائے، 9,90,000 گھروں میں بیٹھے. ایسا نہیں ہوگا. اپنے گریبانوں میں جھانکیں، بالکل آپ کا حق ہے، سوال بھی کریں، تنقید بھی کریں، تنقید برائے اصلاح بھی کریں، مگر گھروں میں بیٹھ کے نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، بالکل پنجاب کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. مگر پنجاب کے کچھ لیڈرز کے ذہن میں ہے کہ باجوہ صاحب یہاں پہ آ کے مداخلت کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو پھر رحمان باجوہ کو بھی وہاں پہ سوچنا پڑے گا. حضرت علی کا قول ہے کہ اس محفل میں کبھی نہ بیٹھو کہ جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہو، چاہے آپ کو نوالا جو ہے سونے کے چمچ سے کھلایا جا رہا ہو. جب پنجاب کے قائدین آواز دیں گے ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہوں گے. پنجاب کے قائدین سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے مقدمہ لڑ سکتے ہیں، تو اس وقت ان کے کورٹ میں 15 تاریخ کو یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دفعہ پھر سے 30% 2022 کے ریٹ پہ. اور اس کے باوجود پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، FBR، ہیلتھ اور بہت سے محکموں سے الحمدللہ آپ محروم ملازمین جو ہے وہ آگے جا چکے ہیں. یہ بالکل رننگ پہ بھی ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے نکلنا پڑے گا. وہ کیا کہتے ہیں، شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے بہت، پر سنا ہے اس میں لوگ مار دیے جاتے ہیں. شہادت کا رتبہ تو لینا ہے مگر مرنے سے ڈر لگتا ہے.
फिर एक और तमाशा उस वक्त क्रिएट किया गया कि जी 1 से 16 का शायद 17 से ऊपर का नहीं है। बड़ा क्लियर है इस नोटिफिकेशन में, पहले भी बताया था। अगली जो लड़ाई है टैक्स रिबेट के हवाले से है जो एग्रीमेंट में था, हायरिंग के हवाले से है जो एग्रीमेंट में थी, पेंशन रिफॉर्म्स पे कमेटीज बनी है, अगर नतीजा नहीं निकलता तो हम निकलेंगे। लीव इनकैशमेंट के हवाले से है, एग्रीमेंट में है, राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले को टेकअप करना है। रूल 17A के हवाले से है। ये तमाम चीज़ें रेगुलराइजेशन समेत हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हमने रिजॉल्व कराना है। मगर खुदारा आप ये कहें कि घरों में बैठ के मसाइल हल होंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा। आप वही मुलाजमीन हैं कि एग्रीमेंट के बाद जब वजीर खजाना ने कहा था कि कोई चीज़ ज़ेरे गौर ही नहीं है, तो कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये आज रनिंग बेसिक पे के ऊपर भी हो जाता, तो फिर मुलाजमीन वही होते। और इन्होंने कहा था हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस नहीं हुआ, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस हो जाता, तो फिर इन्होंने कहना था ओहो लिव इनकैशमेंट नहीं हुई। लिव इनकैशमेंट हो जाती तो इन्होंने कहना था पेंशन रिफॉर्म्स नहीं हुई। पेंशन रिफॉर्म्स हो जाती तो इन्होंने कहना था 30% तो है, ये 150% नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे मामलात हैं, एक एक चीज़ पे नज़र है, ऑन ग्राउंड स्ट्रेंथ को देख के मुलाजमीन के वसीतर मफाद के अंदर जो चीज़ें पॉसिबल थी वो की हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इस मैसेज को शेयर कर दें।